ویلکم بیک. اچھا, میڈیا پر ہمیشہ ایک تنقید کی جاتی ہے کہ یار آپ لوگ کبھی کوئی اچھی خبر یا کوئی پازیٹیو خبر نہیں دیتے, اور یہ بات جائز ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں ہے کہ یار خوش خبری خبر نہیں بنتی, تباہی بربادی یہی چیزیں خبر بنتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان پر بھی بات کرنا ضروری ہے. لیکن جہاں اتنا اندھیرا ہے تو کچھ ایک آدھ روشنی کی کرنیں بھی ہیں. تو ابھی آپ کو ملاتے ہیں ہمارے مہمان خصوصی, اور بہت ہی خصوصی ہیں, مصطفیٰ صاحب. مصطفیٰ علی چشتی نام ہے نا ان کا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر آپ ان کے عام پر فوکس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک پروستھیٹک ہے. اس پر ہم ابھی تھوڑی دیر بات کرتے ہیں. پہلے آپ کا تعارف کرا دیتے ہیں ہمارے باقی مہمانوں سے. علی نعمان چشتی مصطفیٰ کے والد, اور عتیق رفیق صاحب جو ایک کمپنی بایونکس کے کنوینر ہیں. اچھا نعمان صاحب, ذرا تھوڑا سا پہلے اگر آپ مصطفیٰ کی ہسٹری بتا دیں. ایک ان کی آدھی آن الٹا بازو مسنگ ہے, تو یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا یا یہ نہیں سر, یہ بائی برتھ گاڈ گفٹیڈ ہے, بائی برتھ ہے یہ, اور جب یہ پیدا ہو جب ہی پتہ چلا. اچھا, تو اس سے پہلے الٹرا ساؤنڈ میں آپ کو نہیں کچھ پتا چلا؟ تو ظاہر ہے آئی مین ایز اے فادر آپ بھی ہیں کہ اچانک مطلب اینٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹینشن بھی ہوتی ہے, ظاہر ہے خوشی بھی ہوتی ہے. تو کتنا آپ کو شوق لگا تھا اس وقت؟ بہت زیادہ شوق تھا, میں مطلب انپریڈکٹیبل تھا, مطلب سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا مطلب یہ کیا ہو گیا. مگر ایک ہمت تھی میرے, مطلب ایک ہمت آئی کہ نہیں اب جیسے کرنا تو ہے, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, کیونکہ ٹرمینیٹر جب بن سکتی ہے, جب اس طرح کی چیزیں بن سکتی ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے, بالکل. تو اب مصطفیٰ کی عمر 6 سال کی ہے. جی سر. جی, یہ جو پروستھیٹک ان کو فٹ ہوا ہے یہ اسی سال فٹ ہوا ہے؟ جی سر, 14 اگست کو. 14 اگست کو. تو ان کو ہمیشہ یوم آزادی تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گا. اچھا, آپ تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ظاہر ہے کہ بہت پروستھیٹکس دیکھے ہوں گے, اور وسط صاحب یوزلی یہ موو نہیں کرتے, یا اگر موو کرتے بھی ہیں تو شاید کوئی کنٹرول ہوتا ہے. تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ایجاد کیا ہے بایونکس نے, اور یہ ایک پاکستانی کمپنی ہے, اس سے بھی آپ سے ابھی پوچھتے ہیں, یہ کسی ڈیوائس کے تھرو نہیں چل رہا. تو ذرا آپ سمجھا دیں کہ یار یہ آپ نے کیسے کیا ہے, یہ اپنی مائنڈ سے, جیسے میں اپنے ہاتھ کو ہلا رہا ہوں یہ بالکل اسی روبوٹک ہاتھ کو ہلا رہا ہے, یہ کیسے؟ ایکچولی میں اس چیز پہ آپ کو سمپل سی ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ قدرت کی حکمت ہے. ہیومن باڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے کریٹ کیا ہے کہ اس کا جو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے وہ آپ کا برین ہے, جس سے آپ کو پوری باڈی کو فنکشن کروانا ہوتا ہے. اور ہم نے اس طرح ہی کہیں کہ ہم نے اس حکمت کو اپنا گراؤنڈ لیول بنا کے اس پہ کام کرنے کی کوشش کی. ہماری باڈی میں ایک مائکرو کنڈکٹرس ہوتے ہیں, جس لائک اسے کہیں کہ اس طرح کچھ ریزسٹنس باڈی میں ہوتی ہیں. آپ جب بھی کوئی چیز سوچتے ہیں, فار ایگزامپل میں اگر یہ کہوں کہ مجھے یہ پیپر کو ٹچ کرنا ہے, صحیح ہے, پہلے میرے مائنڈ سے کمانڈ لی, میری باڈی کو جنریٹ ہوئی اور میرے ہاتھ میں وہ کام کرنا شروع کر دیا. اب اسی طرح الیکٹرو مایوگرافی کے کچھ سینسرس ہوتے ہیں. ہم اس سینسر سے کیا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر میری یہ بازو یہاں سے نہ ہو اور میں یہ چیز اٹھانا چاہوں, میری سوچ کچھ ریزسٹنس جنریٹ کر دے گی, اور وہ یہاں تک جا کر جس لائک آگے میرے پاس اگر ہاتھ نہیں ہے تو آگے نہیں جا سکتے, کرنٹ وہاں پہ رک جائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں, الیکٹرو مایوگرافی سینسرس کے تھرو جو پارٹ ہم ایکسٹرا لگاتے ہیں باڈی کا, اس کو وہ جنریٹ کروا رہے ہوتے ہیں. اور وہی سوچ جب آپ کی سگنلس کو ریڈیوس کر رہی ہوتی ہے, یعنی کہ جنریٹ کر رہی ہوتی ہے, تو وہ جا کے اس سینسرس کے ساتھ ملتی ہے, اینڈ دین اگین آپ کا وہ پروسیسنگ کی طرف جانے بڑھ رہا ہے. یعنی کہ ہم ایک چیز کو فنکشن کروا رہے تھے. اس میں بھی ہم نے یہی کیا ہے, ہم نے 3D کے تھرو اس کو پورا ڈیزائن کیا. 3D یعنی 3D پرنٹر کے تھرو؟ اچھا, 3D پرنٹر کے تھرو یہ ہماری اپنی ڈیزائن ہے, اینڈ دین اگین ورلڈ وائڈ اگر آپ دکھایا جا سکتا ہے. جی جی بالکل. جی مصطفیٰ ہاتھ اٹھائیے, ریز یور ہینڈ کیجیے گا, ٹھیک ہے. یہ ہماری اپنی, یہ پوری اگر آپ ورلڈ وائڈ اس کو دیکھیں گے تو یہ ہماری آفیشیلی پہلی ڈیزائن ہے پوری دنیا میں جو ہاتھ میں بنایا. دین اگین اس کے اوپر ہم نے کچھ موٹرز اور کچھ سینسرز کے اوپر کام کیا. جیسے ہماری باڈی ہے پوری, تو آپ دیکھیں گے جس طرح ایک جال ہے وائروں کا, جس میں سگنل ٹرانسمٹ ہو رہا ہے, اسی طرح بھی کچھ وائریں ہیں اور کچھ کنڈکٹرز اینڈ موٹرز ہیں. جیسے ہی وہ سگنل ان کو مل رہا ہے تو وہ اسی طرح سے فنکشن کر رہی ہے, دین اگین اس طرح سے پروسیس کر رہی ہے. اس میں ہم نے جو فرسٹ پروجیکٹ کیا تھا وہ ہمارا پروجیکٹ تھا بیان. اس میں آٹوموٹیو نہیں تھا سب کچھ, اس میں بیان کا یہاں تک ہاتھ تھا,
دین اگین اسی چیز کو ہم نے دیکھا کیونکہ جب ہم کسی بھی بچے کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یار اس بچے کے ساتھ ہمیں اس طرح کی کیمسٹری ڈیولپ کرنی پڑے گی اور اس کو اس چیز پہ لے کے آنا پڑے گا کہ وہ اس سے فنکشنلٹی کرے. اس کے ایلبو کے نیچے والا پارٹ تھا تو ہم نے اس کے ساتھ اس کی گرپ بنا دی. جب وہ اپنی آرم کی فورس اس پہ جنریٹ کرتا تھا تو اس کی فنگرز ہر ایک چیز کام کر رہی تھی. جب ہماری مصطفیٰ سے ملاقات ہوئی تو مصطفیٰ کے ساتھ یہ تھا پرابلم کہ اس کے ایلبو کے نیچے والا پارٹ نہیں تھا. تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ ہمیں اب اپرچونیٹی ہے کہ ہم اس پہ کام کریں اور ہم پروف کریں کہ ہم بھی یہاں پر پاکستان میں رہ کے کچھ اچھا کر سکتے ہیں. دین اگین ہم نے اسی مایوگرافی کے سینسرز کو لیا اینڈ دین اگین اسی کیمسٹری کو اپلائی کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ رزلٹ یہ ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد مزید جانتے ہیں کہ اس کو بنایا کیسے گیا ہے, اس کی کیا اسکوپ ہے اس ملک میں. بریک کے لیے ویلکم بیک. بایونکس کی بات ہو رہی ہے کہ کیا کیا بوجھے ممکن ہے. چشتی صاحب, یہ جو مصطفیٰ ہیں آپ کے صاحبزادے, یہ ابھی 14 اگست کو جو ہاتھ لگا, اس کے بعد سے اب تک یہ جو آج 26 دسمبر ہے, یہ کیا کیا کر لیتے ہیں اس ہاتھ سے, کیا کیا سیکھ چکے ہیں؟ یہ جیسے کہ ٹی وی کا چینل چینج کر لیتا ہے. جیسے ایک ریموٹ ہے, مصطفیٰ ریموٹ پکڑیں, گرپ کریں اور اس کو ریس کر کے دکھائیں اپنے ہاتھ سے, جلدی سے ریس کر کے دکھائیں. یہ چینل چینج کر لیتا ہے اور اس ہاتھ سے پانی کی بوٹل مطلب پانی بھی لیتا ہے. سائیکل چلانے میں اس کو آسانی ہوتی ہے. بیٹ بال جی بیٹ بال چلانے میں اس کو مطلب کافی ایزی ہے. ابھی پریکٹس پر ہے. ان کا ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ بقرہ عید پر مطلب دیکھو سائیکل چلانی تو ایک بات, بقرہ عید پر یہ پوری گائے کو چلا رہے تھے اور وہ بڑی اس کا مطلب والدین کے لیے یہ تو بہت بڑی امید ہو گئی نا. سر میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس بچے کا, جس چلڈرن کا ہاتھ نہیں ہے پاکستان میں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ لگ نہیں سکتا پاکستان میں, تو یہ ختم ہو گئی بات. مطلب بایونکس نے یہ پروف کر دیا, یہ پاکستان کا فرسٹ بایونک ہینڈ ہے اور یہ پروف کر دیا کہ پاکستانی بچہ جس کا ہاتھ نہیں ہے وہ ہاتھ لگ سکتا ہے. یہ ایک ہوپ ہے. اچھا, ہاتھ لگنے کے بعد اسکول کے بچوں کا کیا رویہ ہے ان کے ساتھ؟ کہ اسکول کے بچے اس سے کافی مطلب دوستی کرنے لگے ہیں. پہلے اتنے دوست نہیں تھے, مطلب یہ سیلیبریٹی ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, بایونک وومن دکھایا, بایونک مین دکھایا, $6 ملین مین. ہاں, آپ کو اگر یاد ہو یا نہ یاد ہو, ہمیں تو یاد ہے. ٹھیک, یہ کاسٹ کیا ہے اس کی؟ اگر مطلب بہت لوگ دیکھ رہے ہوں گے, شاید وہ پتہ بھی کرنا چاہیں گے. کام تو لگتا ہے کہ بہت مہنگا ہے, کتنا مہنگا ہے؟ اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھیں گے تو اوبیسلی یہ بہت مہنگا ہے, مگر اگر ہم یہاں لوکلی پاکستان میں اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں, جو روبوٹکس ہے وہ ہارڈلی اٹ ٹیکس اراؤنڈ 60,000 روپے, اس سے زیادہ نہیں لیتا. 60,000 میں تقریباً. سارے جو مٹیریل ہے موٹر وغیرہ وہ اپنے یہاں سے ہی لی ہے؟ جی بالکل, یہاں مارکیٹ میں ساری چیزیں اویلیبل ہیں. ہمیں اس کو کسٹمائز ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی ایج, اس کی باڈی کی, جیسا کہ ہم اس کی ہیلتھ چیک کرتے ہیں کہ کتنا مٹیریل وہ کیری کر سکتا ہے. جتنا مٹیریل وہ کیری کر سکتا ہے اتنے فنکشنز ہم زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے جیسے جسم گرو کرے گا تو چینج کرتے رہیں گے. یس بالکل, یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس کے حساب سے اس کی فنکشنلٹیز کو بھی ہم چینج کرتے جائیں گے, کیونکہ جتنا بچہ ہیلدی ہوگا, جتنا ویٹ یہاں سے کیری کرے گا, اتنا زیادہ وہ ایزیلی چیزوں کو ڈرائیو کرے گا اور اس کے سینسرز بھی اتنے زیادہ ایکٹیولی کام کر رہے ہوں گے. دین اگین جتنی وہ چیز اس میں ہم ایڈ کرتے جائیں گے وہ تقریباً اس طرح سے ایڈ ہوتا جائے گا. یہ آٹوموٹیڈ ہے. اگر آٹوموٹیڈ نہیں ہو, جیسے ہم نے بیان کا پروجیکٹ کیا تھا, دیٹ ٹیکس اراؤنڈ 30,000 to 35,000 روپیز اونلی. اچھا, آپ کا جو سلوگن ہے گیونگ ورلڈ اے ہیلپنگ ہینڈ, مجھے تو بہت اچھا لگا, بہت اچھا سلوگن ہے. یہ بتائیے آپ کی جو کمپنی ہے وہ صرف ہاتھ تک ہی محدود ہے یا باقی جو اعضاء ہیں, جسمانی اعضاء؟ ہماری کمپنی دیکھیں پروستھیٹک میں آپ ہاتھ, پاؤں, جس لائک آپ کی فنگرس ہو گئی, پاؤں کی فنگرس ہو گئی, اس طرح بہت سے آپ کے پارٹس جو ہیں جو خدا نخواستہ کسی انسیڈنٹ میں آپ لوس کر لیتے ہیں, تو وہ ریجنریٹ ہم اس طرح پروستھیٹک کے تھرو کر سکتے ہیں. اینڈ دین اگین سب سے اچھی چیز, جیسے آپ نے ہمارے سلوگن کی بات کہی ہے, تو ہم خود چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری طرح بڑھ چڑھ کے اس چیز کو انڈورس کریں. اس میں جیسے بھائی نے بھی کہا, چشتی صاحب نے, کہ ہوپ ہے. ایک ہوپ کو ہوپ کی طرح. ہاتھ کے علاوہ کیا کیا آپ نے؟ پاؤں بھی بنائے ہیں,
اچھا وہ کسی کو لگے ہوئے؟ جی بالکل ہے, وہ اس طرح مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہیں. کچھ لوگ آپ سے ان فیوچر ڈیٹا ہم ضرور شیئر بھی کریں گے. اینڈ دین اگین ابھی ہمارے پاس ایک بچہ ہے, اس کا ہم ابھی کام کر رہے ہیں, ثاقب نام ہے اس کا, از بلانگنگ ٹو راول پنڈی. تو اس کا بھی ہم نے وہی ساری میجرمنٹ وغیرہ ہم نے یہاں پر ایکوائر کر لی تھی. دین اگین اس کو ہم نے وہ ساری چیزیں وہاں پر اویلیبل کروا دی. تو اب اس طرح سے ہم چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. اینڈ دین اگین ہم یہی چیز کو ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہوپ کو نہ چھوڑیں. اینڈ دین اگین سوسائٹی میں اگر آپ کسی کے لیے بہتری لا سکتے ہیں اسی طرح, اور ہمارا فوکس بچوں پہ اسی وجہ سے کہ اگر آپ کسی کو بوسٹ دیں گے سوسائٹی میں بالکل تو آپ کی سوسائٹی اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرے گی اینڈ گرو بھی کرے گی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا آخری سوال, کیونکہ شاید ناظرین جاننا چاہیں کہ اگر آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو وہ کیسے کریں, تو اگر کوئی فیس بک پیج یا ویب سائٹ ہے یا کوئی طریقہ ہے تو وہ bionics.org ہماری ویب سائٹ ہے, BIONIKS bionics.org ہماری ویب سائٹ ہے. اینڈ دین اگین وی آر اویلیبل آن فیس بک, ٹویٹر, تو ہر جگہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرنا. ایون آپ کچھ بھی نہ کریں, گوگل پہ آپ بایونکس پاکستان لکھ دیں, مل جائے گا, وی ول بی دیئر. بڑی بات ہے. یہ سوال پوچھنا تو نہیں چاہیے کسی کمپنی ایگزیکٹو سے, اور بھی کوئی یہ کام کر رہا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں سب سے پائنیئر ہم ہی ہیں اس چیز پہ کام کرنے والے. پائنیئر تو آپ ہیں, اس کے علاوہ بھی ابھی کچھ شاید مارکیٹ میں لوگ آئے ہوں, مگر میری جتنی اپروچ ہے ابھی بھی کوئی ڈائریکٹ اس طرح کام باڈی پہ ابھی تک اپلائی نہیں ہوا. ہیومن باڈی پہ ابھی تک بایونکس نے اپلائی کیا ہے. مطلب بیسکلی یہ جو روبوٹس میں یوز ہوتے ہیں اس طرح کے آرمز, لیکن یہ جو کراس اوور ہے بایولوجی اور روبوٹکس کا, یہ شاید انہوں نے پہلی بار کیا ہے, اور بہت بڑی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے. بہت کم ایسی خبریں ملتی ہیں, تو جب ملتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم آپ تک شیئر کرنا چاہیے. اور آج کے لیے اتنا ہی. مصطفیٰ صاحب سے گڈ بائے. خدا ویو کریں نہیں, جسی بھی ہاتھ سے کر لیں. گڈ بائے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.